طلاق کے علاوہ بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جس سے میاں بیوی کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، ان کا نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف ڈیورس دینے سے، طلاق دینے سے ہی نکاح ٹوٹتا ہے، بلکہ کچھ تو ایسی چیزیں ہیں جن سے نکاح ٹوٹتا ہے۔ کچھ میاں بیوی ایسے گناہ کے کام کرتے ہیں، کچھ ایسی غلطیاں کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم تمام لوگوں کو ایسی غلطیوں سے بچنا ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے نکاح کے اوپر کوئی فرق پڑے۔ نادانی میں، بھول میں لوگ ایسی غلطیاں کر جاتے ہیں اور انہیں مسئلہ پتہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہوں گے کہ جن سے یہ غلطیاں سرزد ہو رہی ہیں اور اس کے بعد بھی انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری ان غلطیوں سے ہمارے نکاح پر بھی فرق پڑ سکتا ہے۔ نکاح کا جو مین مقصد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ایک دوسرے سے تسکین حاصل کرو۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ دنیا کا سب سے اہم اور امپورٹنٹ اگر کوئی رشتہ ہے تو وہ ہسبینڈ اور وائف کا ہے۔ میاں بیوی سے بڑا رشتہ کوئی اور دوسرا نہیں ہے۔ فضیلت میں تو ماں باپ کا رشتہ ہے کہ فضیلت میں والدین کا رشتہ بہت بڑا ہے، لیکن جو سب سے مضبوط رشتہ جس کو قرآن نے کہا ہے وہ ہسبینڈ اور وائف کا ہے، کیونکہ اس سے نسل چلتی ہے نا، اس سے نسلیں چلتی ہیں، اس لیے سب سے مضبوط رشتہ جو ہے وہ ہسبینڈ اور وائف کا ہے۔ تو اس لیے کوئی ایسی ہم غلطی نہ کریں، کوئی ایسے کام نہ کریں جس کی وجہ سے ہمارے نکاح پر کوئی فرق پڑے۔ تو ڈیورس کے علاوہ کون سی چیزیں ہیں جن سے ہمارا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے؟ ایک تو نمبر 1 پہ موت۔ یہ تو سارے لوگ جانتے ہیں کہ اگر ہسبینڈ کا انتقال ہو جائے تو بیوی سے ہسبینڈ کا تعلق ختم ہو گیا، اور بیوی آزاد ہے، پھر اس کے بعد عدت گزارنے کے بعد وہ جس سے چاہے نکاح کر سکتی ہے، 4 مہینے 10 دن کے بعد وہ پھر جس سے چاہے نکاح کر سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے اگر کسی بیوی کا انتقال ہو گیا تو شوہر سے اس کا نکاح ختم ہو گیا، نکاح فاسد ہو گیا۔ تو یہ تو عام طور سے لوگ جانتے ہیں کہ موت سے انسان کا نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ آتا ہے خلا۔ خلا کیا چیز ہے؟ خلا میاں بیوی اگر اب شوہر طلاق نہیں دینا چاہ رہا ہے اور شوہر بیوی کے حقوق ادا نہیں کر رہا ہے، یا کسی وجہ سے بیوی کی پٹری شوہر سے نہیں کھا رہی ہے اور بیوی اس سے الگ رہنا چاہتی ہے، بیوی کو اپنا شوہر ایکسیپٹ نہیں ہے، تو وہ اپنے وکیل کے طور پہ، یعنی کہ یا قاضی کے طور پہ جس نے نکاح پڑھایا تھا، تو قاضی کے ذریعے سے اپنے نکاح کو فسخ کرا سکتی ہے، ختم کروا سکتی ہے۔ اور اگر کوئی عورت بلا وجہ اپنے شوہر سے خلا لیتی ہے اور جس میں شرعاً کوئی ایسی شوہر کے اندر کمی نہیں تھی اور وہ ایسے ہی اپنی مرضی سے خلا لینا چاہتی ہے جبکہ شوہر حقوق ادا کر رہا ہے اور اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، اس کے بعد بھی اگر کوئی بیوی اپنے شوہر سے خلا لے رہی ہے بے وجہ میں، تو اس کنڈیشن میں بیوی جو ہے بہت زیادہ گناہگار ہوگی۔ اور بہرحال یہ ہے کہ اگر خلا لے رہی ہے اور اس نے سگنیچر وغیرہ طلاق پیپر پہ سائن کر دیے تو اس سے پھر نکاح ٹوٹ جاتا ہے، نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ نمبر 3 پہ آتا ہے ایلا۔ ایلا کیا چیز ہے؟ یعنی شوہر اپنی بیوی سے 4 ماہ ہم بستری نہ کرے، 4 مہینے بیوی سے ملاقات نہ کرے، ہم بستری نہ کرے اور اس پر قسم کھائے۔ اس کے بعد اگر شوہر 4 مہینے کے اندر اندر بیوی سے ہم بستری کر لے تو قسم کا کفارہ اس کو دینا پڑے گا، اور اس صورت میں میاں بیوی کا نکاح برقرار رہے گا۔ لیکن 4 مہینے ہم بستری نہ کرنے کی قسم کھانے کے بعد اگر 4 ماہ تک حقوق زوجیت ادا نہیں کیے تو بیوی پر طلاق بائن واقع ہو جائے گی۔ یعنی کہ اگر شوہر نے قسم کھائی کہ ہم 4 مہینے تک اپنی بیوی سے ہم بستری نہیں کریں گے اور ان 4 مہینوں کے اندر اندر شوہر نے بیوی سے ہم بستری کر لی تو نکاح پر فرق نہیں پڑے گا، لیکن جو قسم اس نے کھائی تھی اس کا کفارہ اس کو دینا پڑے گا۔ لیکن اگر اس نے 4 مہینے بیوی سے ہم بستری نہ کرنے کی قسم کھائی اور پھر بیوی سے ہم بستری 4 مہینے تک اس نے نہیں کی تو اس سے طلاق بائن اس کے اوپر پڑ جائے گی۔ اس کے علاوہ لعان ہوتا ہے۔ شوہر اگر اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے دیکھے اور معتبر شخص جو ہے نا، معتبر اشخاص کی اس پر گواہی اس کو مل جائے، پھر اس کے بعد ایک چیز ہے لعان، یعنی شوہر اگر اپنی بیوی کو زنا کرتا ہوا دیکھ لیتا ہے اور معتبر شرعی گواہوں سے اس بات کو ثابت نہیں کر پاتا تو اس صورت میں لعان کا حکم ہوگا۔ لعان کیا چیز ہے؟ یعنی شوہر 5 دفعہ قسم کھائے گا کہ میں اپنی بات میں سچا ہوں اور اگر میں اپنے اس دعوے میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ یعنی کہ اگر شوہر نے اپنی بیوی کو ہم بستری کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اپنی بیوی کو ہم بستری کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا لیکن وہ
گواہ اپنی بات پر نہیں لا پایا، یعنی اس کے پاس گواہ کوئی نہیں ہے، تو وہ 5 مرتبہ قسم کھا کے کہے کہ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو پھر مجھ کے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ تو اس طرح بیوی کی بدکاری کی تہمت پر شرعی نصاب گواہی مکمل نہیں ہوئی، یعنی کہ گواہ تو ملے نہیں اس بات پر، بلکہ صرف شوہر کا اس بات میں دعویٰ ہے کہ ہم نے اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے دیکھا، اس لیے بیوی کو سنسار نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی گواہ ملنے کے شرط یہ ہے کہ بیوی کو یا عورت، اگر میاں بیوی یعنی کہ شادی شدہ مرد ہو یا عورت، اگر ان کو زنا کرتے ہوئے دیکھا گیا اور اس پر گواہی بھی ثابت ہو جائے تو ان کو سنسار کرنے کا شرعاً حکم ہے شریعت کا کہ ان کو سنسار کیا جائے۔ تو اس کنڈیشن میں شوہر نے قسم تو کھائی لیکن گواہ نہیں لا سکا، تو اس صورت میں بیوی کو سنسار تو نہیں کیا جائے گا، یعنی حد زنا جاری نہیں کی جا سکتی، تاہم شوہر کی تہمت کو اپنے سے دور کرنے کے لیے، اپنے آپ کو زنا کی حد سے بچانے کے لیے بیوی پر بھی لازم ہوتا ہے کہ وہ 5 قسمیں کھائے کہ میرا شوہر جھوٹا ہے، اور اگر وہ سچا ہے تو مجھ پر اللہ کا غیظ و غضب نازل ہو۔ یعنی اس کنڈیشن میں پھر بیوی بھی قسم کھائے اگر وہ یہ چاہتی ہے کہ ہم اس جو سزا سے، جو سنسار کرنے والی سزا ہے شریعت نے جو مقرر کی ہے، اس سے بچنے کے لیے پھر 5 مرتبہ پھر وہ بھی قسم کھائے گی۔ اگر دونوں میں سے کوئی ایک بھی قسم اٹھانے سے انکار کر دیتا ہے تو اس پر حد جاری ہوگی، ٹھیک ہے۔ شوہر اگر قسم کھانے سے انکار کرتا ہے تو اس پر حد جاری ہوگی، بیوی اگر قسم کھانے سے انکار کرتی ہے تو اس پر حد زنا جاری ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آتا ہے شوہر کا غائب ہونا، شوہر غائب ہو گیا، شوہر مل نہیں رہا ہے، گمشدہ کی تلاش کے سارے پیپر لگے ہوئے ہیں، شوہر مل نہیں رہا ہے، تو امام اعظم کے نزدیک تو بہت طویل مدت تک انتظار کرنے کا فتویٰ ہے۔ بہرحال حضرت امام مالک کے یہاں تقریباً 4 سال شوہر کا بیوی انتظار کرے، اور 4 سال تک اگر ڈھونڈنے کے بعد شوہر نہیں مل رہا ہے اور لاپتہ ہے تو پھر قاضی اس کے نکاح کو فسخ کرا سکتا ہے، اس کے نکاح کو ختم کر کے بیوی کو آزاد کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ دین اسلام سے پھر جانا، کوئی ایسا کام کرنا، یا ظاہری طور پہ پھر جانا، یا کوئی ایسا کام کرنا جس سے آپ اسلام سے باہر نکل جائیں، چاہے بیوی یا شوہر یا دونوں میں سے کوئی ایک، اگر کسی نے ایسا کام کیا ہے جس سے وہ خارج اسلام ہو جاتا ہے تو اس کنڈیشن میں پھر دونوں کا نکاح ٹوٹ جائے گا، دونوں کا نکاح فاسد ہو جائے گا۔ تو اس لیے ہم تمام لوگوں کو شریعت کے علاوہ جو کام ہم کریں نا تو بڑی سوچ کر اور سمجھ کر ہم لوگوں کو کرنے کی ضرورت ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے کوئی ایسا کام ہو جائے جس کی وجہ سے ہم خارج اسلام ہو جائیں، اس سے پھر ہمارے نکاح پر فرق نہ پڑ جائے۔ اس کے علاوہ نکاح کے بعد رضاعت کا یقینی علم ہونا، یعنی یہ بھی ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ نکاح ہو گیا اور نکاح کے بعد پھر اس بات پر گواہی لوگوں کی مل جائے کہ جن کا نکاح آپس میں ہوا ہے یہ آپس میں بہن اور بھائی ہیں، رضائی بہن بھائی ہیں۔ رضائی بہن بھائی مطلب کہ ان دونوں نے ایک ماں کا دودھ پیا ہوا ہے، یعنی کہ ایسا ہوتا ہے کہ خالہ نے اپنے بھتیجی کو یا بھتیجے کو دودھ پلا دیا تو وہ رضائی ماں بن گئی، یا کسی عورت نے اگر کسی بچے کو دودھ پلا دیا تو وہ رضائی اس کی ماں بن گئی، تو اس کے بچے سے یعنی ایک ماں کے جو بیٹا ہے اور اس ماں نے جس بچی کو دودھ پلایا ہے ان دونوں کا آپسی رشتہ رضائی بہن اور بھائی کا ہے، تو وہ پھر آپس میں نکاح نہیں کر سکتے۔ اور اگر یہ نکاح ہونے کے بعد یہ خبر موصول ہو اور اس پر گواہی مل جائے کہ یہ دونوں آپس میں رضائی بہن بھائی ہیں تو اس کنڈیشن میں ان کا نکاح ٹوٹ جائے گا، فسخ نکاح آٹومیٹک ہو جائے گا، تو وہ پھر ان کا نکاح ختم ہو جائے گا۔ جو مدرسہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ لیڈیز مدرسہ ہے، جس کی زمین کو میں نے اپنا کھیت بیچ کر جس کو خریدا اور 1 منزل تک بنانے کا فی الحال ارادہ ہے، انشاءاللہ بنا لوں گا، لیکن اس کے بعد اس میں کروڑوں روپے کا خرچ ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے زیادہ سے زیادہ اس میں تعاون کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر آپ کو 70 گنا آخرت میں، 10 گنا دنیا میں، اور مرنے کے بعد قیامت تک اللہ تعالیٰ اس کا ثواب آپ کو عطا فرمائے گا۔